الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشیات ربهم مشفقون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ قرآن کریم کلام ذاتی ہے، اور جب بات کلام اس کی سماعت یا ہر دو پہلو سے دیکھا جائے تو مختلف زبانیں ہیں، انداز ہیں، تخاطب و تکلم کی مختلف پہلو ہیں۔ اللہ کریم نے جہاں مخلوق کو یہ احسان فرمایا کہ کلام ذاتی سے نوازا، وہاں یہ باریکی بھی عطا فرمائی کہ انسانی استطاعت کی مطابقت رکھتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی صاحب بیان کر رہا ہو یا کلام کر رہا ہو کسی پہلو سے بھی، تو سامعین یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، علمی سمجھ نہیں آ رہی، جیسے اوپر سے گزر رہی۔ اور ایسی ہی کوئی دوسری صورت جہاں کوئی کلام کر رہا ہے تو سامعین سمجھ رہے ہیں شاید ان میں کوئی ایسا بھی بیٹھا ہو جو یہ کہے کہ بات تو مثبت ہے لیکن عمومی ہے، کوئی خصوصی بات تو نہیں کر رہا۔ تو وہ کلام جو بولا جا رہا ہے، جسے سمجھا جا رہا ہے، اس میں بھی اتنی نفاست یا اتنا فرق ہوتا ہے کہ کہیں تو وہ اس درجے کا بھی ہو سکتا ہے کہ بالعموم سمجھ ہی نہ آئے، اور کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ عمومی سی بات ہے، سطحی سی بات۔ اس بات کا جائزہ بالعموم ہم لوگ مقررین کی تقاریر میں یا تحریر میں، صاحب تحریر کی تحریر میں، ان دو پہلوؤں میں عمومی طور پر یہ پہلو دیکھے جاتے ہیں۔ اب جدت تو بے شمار آئی، ہر پہلو سے سائنٹیفک ترقی کی بات تو ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ انسانی استطاعت کم ہوتی چلی گئی، جو وجودی استطاعت ہے وہ کم ہو گیا۔ حالانکہ ساری جدت جو ہے، اس کا تو یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ انسانی جو وجودی استطاعت ہے وہ بڑھے۔ ایک عام سی چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ بندہ 2+2 کا حساب 4 کر لیتا تھا، لیکن جب سے یہ ڈیجٹ آیا ہے وہ 2+2 سے بھی گیا۔ گھر کا راستہ کسی کو معلوم نہیں جب تک وہ سسٹم اسے راستے کی نشاندہی نہ کرے۔ تو یہ کیسی جدت ہے جس نے ہمیں معذور کر دیا۔ اسی جدت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہماری عمومی جو علمی سطح ہے وہ اتنی گر چکی ہے کہ نہ کسی کلام کا کوئی مقام رہا ہے اور نہ کسی سماعت پر کوئی بحث رہی ہے کہ کسی کی سماعت میں کیا بات پہنچی، صاحب کلام نے کیا کہا۔ تو جب بات کلام کی آئے گی تو یہاں تو اللہ جل شانہ کا کلام ہے کہ کتنی نزاکت ہوگی، کتنی باریکیاں ہوں گی۔ اسی لیے تو 2.5 لاکھ سے زائد مفسرین کرام جو ہیں انہوں نے تفسیر کی، اللہ کریم نے یہ شرف بخشا، لیکن تفاسیر جو ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ اللہ کریم اپنے لوگوں کو اس کی وہ باریکیاں عطا فرما رہے ہیں جو نہ صرف وہ سمجھ رہے ہیں بلکہ مخلوق کو سمجھانے کا سبب بھی ہو رہا ہے۔ تو اس کلام میں یہ خصوصیت اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اسے عام فہم رکھا۔
لیکن اس کے اتنے پہلو اور اتنی باریکیاں ہیں کہ جتنی بار بھی تفسیر ہو رہی ہے ایک نیا انداز سامنے آ رہا. تو جب کلام کی بات کی تو چونکہ مخاطبین میں صوفیاء ہیں تو ان سے یہ پہلو بھی عرض کرتا جاؤں کہ کبھی غور کیا کہ برزخ کا کلام کیا ہے؟ خاموش بیٹھا ہے، آنکھیں بند ہیں، کلام تو کر کوئی نہیں رہا تو سن کون رہا؟ لیکن وہ صورت ایسی ہو جاتی ہے کہ جو آپ کے خیال یا جو آپ کے دل کی نہاں خانے میں بھی ہے وہ منتقل ہو رہا ہے مقابل کو. وہ دار دنیا میں کس زبان سے تعلق رکھتا تھا، کون سا انداز اس کی گفتار کا تھا، کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ کلی طور پر سمجھ رہا ہے، اور جو سمجھا رہا ہے اللہ توفیق دے تو وہ بغیر کلام کے، بغیر سماعت کے کلی طور پر وہ منتقل ہو رہا ہے جواب. تو صاحب برزخ کی جب بات آ رہی ہے تو حیثیت انسان اور پھر ایمان کے ساتھ بات ہو رہی. تو جو کلام کر رہا ہے وہ بھی بحیثیت انسان، ایک بحیثیت مسلمان اس کے توفیق نصیب ہو رہی ہے کلام. تو اس کا مطلب کہ عمومی انسانی پہلو ہے، اسے اس درجے کی نزاکت، نفاست ایمان نے عطا فرمائی. تو یہاں تو بات ہی کلام ذات باری تعالیٰ کی ہو رہی، تو کتنے پہلو اور کتنی باریکیاں. لیکن غفور الرحیم ہے، مخلوق پیدا فرمائی ہے، اور رب ہے، ہر ضرورت پوری فرماتا ہے، یہ اس کی شان ہے. اس نے کلام ذاتی جو ہے اس کیفیت اور صورت میں عطا فرمایا کہ ہم جیسے خطا کار بھی اس کلام ذاتی سے استفادہ کر رہے ہیں. تو فرمایا بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے ہیں. اب جب یہاں اس پہلو کو عرض کروں گا تو ڈر کی بے شمار اقسام ہیں، اور اس کا انحصار ان واقعات پر ہے جو وقوع پذیر ہو رہے ہوں، یا جس کا اندیشہ ہو، یا جیسی صورت سے پہلے کوئی گزرا ہو. بے شمار پہلو، اور انہی احساسات میں ایک نزاکت ایسی بھی ہے جیسے محبوب کے روٹھ جانے کا ڈر. لیکن یہاں جب خشیت الہی کی بات فرمائی جا رہی ہے تو قرآن کریم نے اس پہلو کو ایک جگہ اور اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ خشیت الہی سے چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ چاک ہو جاتے ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں خشیت الہی سے. یہ جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے یہ محض اس کی عطا ہے. ہم مالک اور ملازم کی کیفیت کو اور صورت کو نہیں سمجھ پاتے، چاہے جائے کہ بات خالق اور مخلوق کے مابین ہو. صرف اس کا احسان ہے، اس کا کرم. فرشتے وہ جو نوری مخلوق ہے، قرآن کریم بیان فرماتا ہے لرز جاتے ہیں جب کوئی حکم آتا ہے. اب بات سمجھ کی ہے، بات احساس کی ہے، بات ہوش اور سلامتی کی ہے. اگر نہ سمجھ ہو تو انگارے کی چمک تو دیکھ پائے گا، اس کی وہ کیفیت اور وہ حدت جو جلا دے گی اسے نہیں سمجھ پائے گا جب تک کہ ہاتھ نہ ڈال دے. اسی آگ کو روشن کر کے اس کی اس صورت کے اس سے جل جائے، اس سے تحفظ اور اس سے روشنی کے اندھیرے میں دیکھا جا سکے، اس کے لیے کوئی استعداد درکار ہے، ہوش درکار ہے، شعور درکار ہے. تو جب یہاں بات آئے گی تو یہ جو نوری ایمان ہے اس درجے کی، اس مشت غبار کو کیفیت اور ایسی صورت عطا فرماتا ہے کہ اسے حضور حق کی
کیفیت اور ادراک نصیب ہونا شروع ہوتا ہے، رکوع و سجود میں بھی یہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اگر دار دنیا کے تعلقات ایک قدم اٹھانا اور مقابل دوسرے کا قدم اس رخ پہ اٹھانا قربت کا سبب بنتا ہے، یہاں تو مالک کل کائنات ایک قدم کے اٹھانے کو جواباً کتنے ہی قدم اٹھانے کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ کسی کا اس کی طرف چل کر جانا اور اس کی رحمت کا اسے دوڑ کر تھام لینا، یہ عطا نہیں ہے تو اور کیا ہے، اس کے کرم نہیں ہے تو کیا ہے۔ تو جب بات خشیت الہی کی آئے گی تو اس کا ادراک ایسا لرزہ پیدا کر دے گا کہ جس کا متحمل نہ شاید وجود ہو پائے اور نہ شاید نیا خانے میں قرار آ پائے۔ وہ کیسا موقع ہوگا، وہ کیسی صورت ہوگی، اعمال میرے ہوں گے اور دربار اس کا ہوگا اور وہاں حاضر ہوں گا۔ آج جو اس کا نام لے رہا ہوں، اس نام کے لینے میں کیا کتنی نزاکت ہے۔ جو حساب، جو وجود اس نے عطا فرمایا ہے، اس عطا کا بدلہ شکرانے کی کیفیت اور صورت کہاں، کیسے، کتنی ہے اور اس کی شان کیا ہے۔ تو کوئی پہلو ایسا بچتا نہیں ہے جہاں وجود لرز نہ رہا۔ ہم عمومی سی عدالت میں جاتے ہیں جہاں بیٹھنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ جس جوش خلافت میں آ کر وہ بیٹھا ہے اٹھنا بھی نصیب ہوگا کہ نہیں۔ ہم اس کے روبرو لرز رہے ہوتے ہیں، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ تو یہاں تو بات خالق اور مخلوق کی ہے۔ تو خشیت الہی نصیب ہو تو یہ زندگی کے ہر پہلو، ہر عمل سے ہر سوچ تک ایسی نزاکت پیدا کر دے گی کہ لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ یہ احساس غالب رہے گا کہ میں مخلوق ہوں، اور انانیت سے حفاظت رہے گی۔ ان الذین هم من خشیات ربهم مشفقون، یہ اس کا احسان ہے جسے یہ صورت عطا فرما۔ ہے کچھ نہیں اس مخلوق کے پاس، لیکن جو کچھ یہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے، ایسے واضح نے لفظ وضع کو نہیں کیے کہ جو اس کا ادراک کسی کو تحریراً کرا سکے۔ میرے جیسا کوئی، میری جیسی عقل کوئی، سمجھ کوئی نہیں، استطاعت کوئی نہیں، خوبصورتی کوئی نہیں۔ ایک ایک پہلو سے دیکھیں اور نزاکت یہاں تک آ جاتی ہے جیسا میں متقی ہوں، جیسے میری عبادات ہیں، جو اس کا مجھ پر احسان یہاں ہے اور جو وہاں ہو۔ غفلت بڑھتی چلی جا رہی۔ تو حضور حق کی کیفیت، نزاکت کا احساس کس درجے کی ہے، اس درجے کا احساس پیدا ہوتا چلا جائے۔ ہم مخلوق کو دیکھ کر اپنے انداز کے تغیرات اور یہ تعین نہیں، آپ مجھے سن رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بات بعید ہے، اس کی ذات علیم ہے، خبیر۔ آپ کا سننا، آپ کا دیکھنا دھوکہ بھی لگ سکتا ہے، غلطی بھی لگ سکتی ہے۔ جو میں مخاطب ہوں تو بے شمار پہلوؤں اور انداز سے غلطی ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن جب اس کی ذات کی طرف بات آتی ہے، جامع و اکمل ہے، تو یہ کیفیت کہ جو میں عرض کر رہا ہوں میرا اللہ شاہد ہے، تو زبان گنگ نہ کر دے تو کیا صورت پیدا ہو، کلام محال ہو جائے۔
یہی کیفیت کہ آپ روبرو ہیں الفاظ کا زیر و بم، انداز، تخاطب، ہر پہلو. شاید بندہ زور لگاتا رہے کہ سامعین محظوظ ہوں، سامعین پر ایک علمی جو ہے اثر پیدا ہو، کتنی پہلو ہوں، لیکن یہ کیفیت کہ اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اسے شریر کانپ جائے. اور رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ یہ خصوصی عبادت ہر روزے دار کو ایک درجے کی حضور حق کی کیفیت عطا فرماتا. شیاطین قید ہیں، رعایات اتنی بڑھا دی گئی ہے رعایت کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ نفل کی ادائیگی کا جو اجر اور ثواب ہے وہ فرائض جتنا ہو گیا. اس ماہ مبارک سے نکل کر ہماری زندگی کیسی ہے؟ کیا اس میں وہ مثبت پہلو اجاگر ہوئے جو کلام ذاتی عطا فرما رہا ہے؟ تو سمجھ آئی حضور حق نصیب ہوا. جیسے تھے ویسے رہے، وہی کمزوریاں وہی ہم، وہی ہمارے معذرت خواہانہ رویے، وہی اپنی غلطیوں پر پردہ پوشی. تو پھر ہم نے اس عبادت کی ادائیگی میں کہاں کیا خامی کی؟ تو اللہ کریم ماہ مبارک میں یہ ادراک عطا فرمائیں، جو ساعتیں گزری ہیں اس کی معافی عطا فرمائیں، جو لمحات باقی ہیں اللہ کریم انہیں شرف قبولیت عطا فرمائیں. اور صاحب ایمان کو خشیت الہی نصیب ہونا یہ بہت بڑی عطا ہے. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. وہ نشانیاں جو رب کائنات نے عطا فرمائیں، وہ آیات جو کلام ذاتی کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں، جو ہماری رہنمائی فرما رہی ہیں، اس پر ایمان ماننے اقرار کا نام ہے، اختیار کا نام ہے، درجات ہیں. جو راسخ ایمان ہوگا تو ماننے کی عملی صورت پیدا ہوتی چلی جائے گی کہ وہ اقرار ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، کلام سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، نگاہ سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، سماعت تک اس کی اثرات آئیں گے. وجود کی حرکات و سکنات، ہاتھ کا اٹھنا، قدم کا بڑھنا، ایک ایک وجود کا حصہ اس کی شہادت دیتا چلا جائے گا. اپنے پروردگار والذین ہم بآیات ربہم، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ کریم کا اللہ ماننا آسان ہے اور اس کا رب ماننا مشکل ہے. اللہ سارے مان رہے ہیں، جب بات شان ربوبیت کی آتی ہے تو اپنی ضروریات کو مخلوق سے منسوب کر دیتے ہیں، اس کے در کو بھول جاتے ہیں. تو اس کے در سے ہر پہلو سے ضرورت کا جو ہے اس کی تکمیل، ہر پہلو سے. بات یقین کی ہے، ایمان کی ہے. والذین ہم بربہم لا یشرکون، اور جو لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے. آ گئی نا وہی بات جو عرض کر رہا، مانتے ہیں، اس ماننے میں پھر اپنی خواہشات کا دخل ہے. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے، ہماری کمزور عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. مجھ سے سوال تھا کسی کا
عرصہ ہوا ذکر چھوٹا، نماز چھوٹی، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ نماز بھی ادا کرنا شروع کر دی ہے اور ذکر بھی نصیب ہو رہا ہے۔ تو جو مجھ سے سوال تھا وہ یہ تھا، کیا اب میرے مسائل کم ہو جائیں گے؟ دیکھیں نا، مخلوق سودا کہاں کر رہی ہے؟ خالق سے۔ اب جو عبادات سودے کے تحت ہم کر رہے ہیں، تو کیا وہ رکوع سجود کا مقام عبادت کا بھی ہم چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں؟ ایک صورت ہے، اس صورت میں کیا حقیقت بھی رہے گی کہ نہیں؟ اب دیکھیں نا خشیت الہی کہ وہ کیا صورت ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیوں میں دیکھیں کہ ران پر تیر لگا ہے، تیر کا رخ جاتے ایک ہے، واپسی پر دو ہوتے ہیں۔ جاتے اس کی نوک ایک ہے، واپسی پر دو نوک ہیں۔ اگر کھینچا جائے تو وہ وجود ادھیڑ دیتا ہے، پیوست آسانی سے ہوتا ہے کیونکہ نوکدار ہوتا ہے۔ کہ بڑی تکلیف ہے کیسے نکالا جائے، دو گانا نیت کرنے دو پھر نکال لیں۔ تیر نکل گیا، وہ جو حضوری کی کیفیت ہے، وہ جو خشیت الہی ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا، کب نکلا کب تیر کھینچا۔ تو جب ایمان کا یہ درجہ نصیب ہو، یہ احساس غالب آ جائے، اپنا آپ اللہ کے روبرو ہونا اور مخلوق ہونا ہے۔ ہم مخلوق مانتے نہیں ہیں کہ ہم مخلوق، مانتے ہوتے تو یہ گلہ نہ کرتے کہ میری دعائیں رد کیوں ہو رہی ہیں۔ وہ میاں دعا ہے، حکم ہے، لیکن آپ دیکھیں نا جو ہمارے اندر گلہ ہوتا ہے، اتنی دعائیں کی ہیں، اتنے نفل پڑھے ہیں، بات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ بھائی تو دعا کر رہا ہے یا حکم دے رہا؟ تو پھر مخلوق رہے کہ یہ ادراک نصیب۔ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ فرمایا اور جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، یعنی میں ہوں، میرے اعمال ہیں، اور اس مشت غبار کو یہ سارا بوجھ اٹھائے اس کے حضور پیش ہونا ہے، اور میری آنکھوں کا اٹھنا، میرے الفاظ کی ادائیگی وہ جو میں اور آپ سن رہے ہیں وہ نہیں، اس نیت کے ساتھ جس سے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ میرے معمولات زندگی، میری کچھ نہ ہوتے ہوئے انانیت ہے، کچھ نہیں لیکن انانیت ضرور ہے۔ یہ سارے معاملے، یہ سارا بوجھ اٹھائے اس کے حضور جا کر رکھا ہوگا، اور کیا جواب ہوگا؟ بارگاہ اس کی، ہر شے جو ہے اس کی عطا کی گئی ہے۔ یہ جو دعویٰ ہے یہ میں ہی نہیں رہتا کہ اس کی عطا نہ ہو۔ اس احساس کے ساتھ کلام فرمائیں، اس احساس کے ساتھ نگاہ اٹھائیں، جہاں سے سن رہے ہیں اس احساس کے ساتھ اس سماعت کا استعمال فرمائیں، جو وجودی طاقت اور اعضاء جوارح کا استعمال ہے، اس احساس کے ساتھ اس استعمال کو بروئے کار لائیں، پھر سمجھ آئے گی نیا خانے سے لے کر ظاہر تک جو لرزہ ہے اس کیفیت کے ساتھ ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اس کے حضور پیش ہونا ہے، جواب دہی ہے۔
جو کچھ ہے امانت ہے اس کا، میرا تو کچھ نہیں۔ اور یہ کیفیت نصیب ہو دنیا میں، یہ جو ہے نا مفلسی، ایک تو مسافر کی مفلسی ہے، ایک غریبی کو بھی مفلسی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو غریبی ہے کہ کچھ نہ رہے تو بڑی تکلیف دہ صورت ہے، لیکن یہاں کی یہ جو مفلسی ہے یہ معنی الٹ دیتی ہے، کچھ نہ رہے تو سب کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جس کا اللہ ہے، جسے اللہ سے اس کا بندہ ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے تو ساری اس کی مخلوق۔ بات معیت کی جاتی ہے تو معیت ذاتی باری تعالیٰ سے باہر کیا ہے، کون سا ذرہ ہے؟ ایمان ایسی عطا ہے کہ اس مخلوق کو اس معیت کا ادراک دے دیتی ہے۔ یہ مقام ہے مخلوق کا جو اس نے عطا فرمایا۔ تو جو یہ کیفیت اور صورت ہے کہ ہر شے اس کی ہے، میں اس کا ہوں، یہ سمجھ آ جائے بندہ مستغنی ہو جائے، یہ جو در در کے لالچ ہیں یہ ختم ہو جائے۔ کیوں؟ ہر بات اس کی طرف منسوب ہو جائے۔ کیا چاہتے ہو؟ جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ کیا ہوگا؟ جو میرا اللہ چاہے گا۔ کوئی درد تکلیف ہے، مداوا اس کے حضور مانگ رہا ہو، لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ شرف ہم کلامی نصیب ہو رہی ہوگی، اب یہ احساس کہ اس کے حضور پیش ہونا ہے، اس کا اطلاق دیکھیں۔ آج جیسے اوراق الٹتے آتے ہیں اور آج کی زندگی میں آ کر اثر انداز ہوتے ہیں۔ فرمایا اور جو دے سکتے ہیں، اب بات دینے میں ہم صرف انفاق فی سبیل اللہ میں پیسہ سمجھتے ہیں۔ ہر جگہ مساجد میں جہاں جائیں، اجتماعات میں، مذہبی دنوں میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے اللہ کے نام پر دے دو بھائی، اللہ کے نام پر دے دو۔ جگہ جگہ صندوقڑیاں پڑی ہیں، یہ بھی بڑی مخلوق رہی ہے، اور گھبرا بھی بڑی مخلوق رہی ہے کہ کہیں ایسے مجمع میں جائیں گے تو پھر انفاق فی سبیل اللہ کے نام پر مجھ سے پیسے ضرور مانگیں۔ جو جس کے پاس ہے اللہ کی عطا ہے، جو علم اس نے عطا فرمایا، جو دین اس نے عطا فرمایا، اسے جو مخلوق میں بانٹو گے تو کیا روپے پیسے کی قدر زیادہ ہوگی، اور یہ جو حق مخلوق میں بانٹتے پھرو گے یہ کم ہوگا؟ تو جو خرچ ہے اس میں جو اس نے عطا فرمایا ہے، مال و دولت ہے، جتنا اس میں سے عطا کر سکتا ہے۔ اور اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا باہر مخلوق کو دے دے۔ وہ جو رزق حلال سے خود پہنتا اوڑھتا ہے، اپنے گھر کی، اپنے اولاد اہل و عیال کی، جو جن کا وہ ذمہ دار ہے، ان کی ضروریات پورا کرتا ہے، تو ایک ایک عمل اور ایک ایک ضرورت کی تکمیل اس حلال رزق سے جو کرتا چلا جاتا ہے، عبادت شمار ہوتی چلی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، اپنا معاملہ پیش فرمایا۔ آپ نے فرمایا اتنے روزے رکھو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرض پورا نہیں ہو رہا، افزانے میں اتنے روزے، اچھا صدقہ دے۔ صرف چیز ہی کوئی نہیں، کس کا صدقہ دوں، شاید ہی کوئی نہیں۔ فرمایا بیٹھو، بیٹھ گئے۔ اتنا ایک ٹوکرا کھجور کا آپ کے حضور پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ لے جاؤ، آبادی کے جو غریب لوگ ہیں ان میں بانٹ دو، تمہارا صدقہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے غریب تو میرا گھر ہے، بھوکے پیاسے تو میرے بچے۔ آپ نے فرمایا اچھا لے جاؤ، نہیں کھلا دو، تیرا صدقہ ہو جائے۔ تو اللہ کریم غفور الرحیم ہے، معاف فرماتے ہیں، آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو جو دینا اپنے گھر والوں کا جو ذمہ داری ہے،
حقوق و فرائض کی تقسیم میں دیکھو تو تمہارا فریضہ ہوگا، وہ اسے اجر اور ثواب عطا فرما رہا ہے کہ اس نے اپنا فرض پورا کیا نا جی، جو ذمہ داری عطا فرمائی اسے پورا کر، اولاد اپنی کی ضرورت پوری کر رہا، وجود اپنے کی ضرورت پوری کر رہا ہے، ایسا غفور الرحیم ہے۔ اور جب مال دنیا کی بات آتی ہے تو اعتدال پسندیدہ حصہ ہے۔ دین اسلام ہر معاملے میں اعتدال جو ہے اسے پسند فرماتا ہے، معتدل رہے۔ آپ کو ہاتھ روک لینا ناپسندیدہ عمل، ایسا کھول دینا کہ افلاس تک پہنچو، اسے بھی قرآن کریم نے منع فرمایا۔ تو میں تلاوت کرتے ہوئے ان آیات کریمہ سے نصیب ہوئی تلاوت، تو جہاں یہ چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں کیسے خوبصورت فرمان ہیں، کیسی رہنمائی ہے، اور وقت جو ہے، جو فرصت ہے کتنی ہے اگلی ساتھ کا تو علم نہیں، لیکن جو یہ بندھن سانسوں کا ہے فی الحال قائم ہے۔ تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی کمی بیشیاں چھوڑیں، غلطیوں کوتاہیوں کی معافی مانگیں، اور ایمان کی یہ کیفیت، یہ صورت، یہ مقام، یہ رتبہ، خشیت ہو نصیب۔ چند آیات آگے اگر آپ بڑھیں تو بڑا خوبصورت نسخہ اس کیفیت کے حصول کا بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ فرمایا اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اب یہ حسات انسانی کا بیان، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کہ ان حسات میں کسی ایک حص کو اٹھائیں، پہلا جیسے بیان فرمایا گیا ہے سماعت کو، کان کا بیان فرمایا گیا، اس نے سماعت عطا فرمائی۔ آج کی جتنی جدت ہے، اس جدت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نظام کو دیکھنا، پڑھنا کہ یہ جو سماعت کا نظام ہے یہ پورا نظام ہے کیا۔ جب کہیں آواز آتی ہے تو اس کی لرزش یا ادراک جو دماغ تک پہنچتا ہے، اور ایک لمحے سے بھی پہلے ہم سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ آواز کیا ہے۔ دیکھیں کتنی آوازیں، بندہ بولتا ہے، لفظ کو چھوڑیں، اس آواز سے اس بندے کی پہچان تک بندہ کر لیتا ہے۔ اس نظام کو دیکھیں، کتنی باریکیاں اس نظام میں، کتنی خوبصورتی ہے اس نظام میں، ایک پہلو ہے۔ پھر اسے بروئے کار لاتے ہوئے جو حسات انسانی ہیں، اس سے جو بندہ اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے تو اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا جو اس کے مقرب ہستیاں بیان فرمائے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات کا حکم اور آیات جو تلاوت فرمائیں، جو مخلوق کو عطا فرمائیں، تجھے نہیں سنائی دی۔ تو ہر دو پہلو سے دیکھو، اس حص کا عطا فرمانا کمال ہے، نمونہ ہے تخلیقی، پھر بروئے کار لاتے ہوئے جو استفادہ، یہ دوسرا پہلو ہے۔ اسی طرح آنکھیں ہیں، اب سمع و بصر کا ادراک اگر کوئی سمجھے تو شاید ہم تو کمزور گناہگار لوگ ہیں، لیکن جو محروم ہے اس سے اگر پوچھا جائے نا کہ نہ سننا کیا ہوتا ہے یا نہ دیکھنا کیا ہوتا ہے، بینا کو کیا معلوم کہ نابینا ہونا کیا ہے، یا نابینا کو کیا معلوم کہ بینا ہونا کیا ہے۔
تو اللہ خیر عطا فرمائی رکھے تو اس کی عطا ہے. تو فرمایا والافئدہ، اور دل. قرآن کریم میں لفظ قلب بھی استعمال فرمایا گیا، دل، افئدہ بھی استعمال فرمایا گیا. حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکرم التفاسیر میں جب یہاں دل کی تفسیر فرماتے ہیں تو وہ پھر اس موضوع کو یا اس صورت کو نیا خانے میں لے جاتے ہیں، جسے آج جو ماڈرن لینگویج یا بالعموم کہیں گے سیٹل آرٹ، لطیفہ قلب. لطیف وہ شے ہوتی ہے جو سمع و بصر سے دیکھنی سننی ممکن نہیں ہوتی، مشکل ہوتی. لطیف دیکھ سن نہیں سکتا لطیف کو، اس کی اتنی نزاکت ہوتی. لیکن اللہ جل شانہ نے جو کیفیت اور صورت قلب کو وجود کی طرف عطا فرمائی، اسے دیکھیں حیران رہ جائیں، اس نظام کو دیکھیں حیران. لیکن جو جوڑ اس نیا خانے میں اللہ کریم نے وجود اور روح کو عطا فرمایا ہے، جسے لطیفہ قلب کہتے ہیں، اس کا روشن ہونا صرف بس جو ہے نا، یہ بصارت جو ہے نہیں، بصیرت تک وہ اثر انداز ہوتا ہے. اور بات صرف سماعت تک نہیں رہتی، وہ کلی معنی کہ وہ سماعت کی گونج ایک ایک سوچ اور ایک ایک فکر سے ہوتے ہوئے عمل تک پہنچتی. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو اس نے عطا فرمایا ہے، یہ صورت نہ ہو کہ قلیلا ما تشکرون، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو، کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے. اور آخری بات عرض کروں گا، شکرانے کے لیے ضرورت ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ہے کیا کچھ ہمارے پاس. ہمارا دیکھنا ہوتا ہے کیا نہیں ہے میرے پاس، یہ دیکھنا نصیب ہو جائے کیا کچھ ہے، بندہ شکرانے سے نہ نکل سکے. ہر ایک کے پاس اتنا کچھ ہے کہ ساری زندگی سر بسجود رہے، شکرانہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ کریم حامی و ناصر ہو، یہ بابرکت لمحات قبول فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، سمت پر رحم فرمائے، ہم اس قوم پر رحم فرمائے. رب کائنات ہمارے ملک کا محافظ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب